السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کا مقصد قادیانیوں کے شر سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو چند ایسے واقعات بتائیں گے جس سے آپ قادیانیت کے شر سے محتاط ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ان کے شکنجے میں آنے سے بچا لیں گے۔ قادیانی عمدہ اخلاق اور نرم خوئی کا لبادہ اوڑھ کر کیسے مسلمانوں کو زہر پلاتے ہیں، ایک عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قادیانی عموماً ایسا سوال کرتے ہیں جس میں بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی گستاخی کا پہلو نہیں دکھتا۔ یہی وجہ ہے عام انسان ان کی چال بازی کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ قادیانی کبھی بھی براہ راست مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے۔ ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ قادیانی سب سے پہلے ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ شک و شبہ میں کیسے ڈالتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوب روح قادیانی لڑکی شادی کے بہانے ایک فوجی افسر کو زنا کے لیے پیش کی گئی۔ ہم زنا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ قادیانی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس فوجی افسر نے شادی کرنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور زنا کے لیے یہ لڑکی فوجی افسر کے ساتھ بھیج دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ اس فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، لیکن اس زہر کو پیتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ صبح جب اٹھا تو اپنے وعدے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس نے باقاعدہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آخری نبی ہونے کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم بھی اسے راہ راست پر آنے کی دعوت دیتا، یہ فوجی کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے پر ایمان نہیں لایا، بلکہ میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور مجھے خواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی دکھایا گیا ہے، مجھے خود دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی تشریف فرما تھے۔ کیونکہ یہ کافی مشہور تھے اور یہ فوجی افسر بھی ان سے ملنے پر رضامند ہو گیا کہ چلو ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی بھی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھایا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی مانوں؟ اللہ نے آج خود مجھے خواب میں دکھایا ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا یوسف لدھیانوی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گویا زبان حال سے کہا کہ فی الحال اللہ کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا نے کہا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں کامل یقین ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے تو کوئی نبی ان کے بعد آ ہی نہیں سکتا، تو استخارہ کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتا۔ جب تم نے استخارہ کی ٹھان لی، گویا تمہیں شک ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو تم کافر ہوگے۔ نبی کی ذات پر شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جب تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہوگے، اور حالت کفر میں تمہیں مرزا غلام احمد ہی نبی نظر آنا تھا۔ وہ فوجی افسر اس دلیل کو سن کر جھوم اٹھا اور مولانا یوسف لدھیانوی شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک و شبے میں ڈالا گیا، اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرنا کھلا کفر ہے۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک صاحب بڑے فخر سے کہنے لگے میرے ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے،
اس نے تو کبھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی محفل میں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان کا ایمان خرید لے، اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ کبھی قادیانی نے تجھ سے کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب میں نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سوال کیا تھا تو اس نے کہا قادیانی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم نے کہا اس نے کبھی تم سے کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہوا۔ تو وہ شخص بولا بزرگوار اس سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ بولے تم نے کبھی ترازو دیکھا ہے؟ جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی والا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر بولے فرشتے آسمان پر ہیں تو کیا فرشتے افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ یہ ٹوپی افضل ہے یا تیرا دماغ افضل ہے؟ پھر کہنے لگے یہ مت سوچ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یہ دیکھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ زمین کے نیچے ہیں لیکن ان کے جسم کو چھونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے ہی، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھی جو قادیانیوں کے فتنے کو پھیلانے کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔